اور یہاں سے نیچے جو ہے جو سیڑھیاں نیچے چلتی ہے تو یہ جاتی ہے مطاف کی طرف. اور ابھی میرا خیال میں رش بہت کم ہے تو ابھی نسبتاً آسان ہوگا. یہاں عربی شیخ کھڑا ہوا ہے اور وہ ساتھ ساتھ بتا بھی رہے کہ اونلی سی نو کس. اگر آپ دیکھ لیں تو پورے حرم کی پلر جو ہے وہ ایک قسم کے ہے، ایک رنگ کی ہے، اور ایک یہ والا پلر جو ہے اس کا کلر بھی چینج ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں تو صحیح نہیں کر رہا اس لیے آہستہ جا رہا ہوں، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک تھا، اور یہ وہی گھر تھا جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کا آغاز کیا تھا، مکتبہ مکۃ المکرمہ. اور یہ بالکل سیم وہی جگہ ہے جس جگہ پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے. اور اس وقت میں موجود ہوں مسجد الحرام کے بالکل سامنے، اور میرے بالکل پیچھے ہے یہ کلاک ٹاور، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں. تو اس وقت میں موجود ہوں باب ملک بن عبدالعزیز کے بالکل سامنے، اور آج کے ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہونے والے ہیں. تو اس میں وہ جگہ میں آپ کو دکھاؤں گا جو بالکل حرم کے اندر ہے، اور ابھی میں موجود ہوں باب ملک بن عبدالعزیز کے سامنے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے باب ملک بن عبدالعزیز، اور اس کے بالکل سامنے ہے یہ کلاک ٹاور. تو یہاں سے ہم اندر داخل ہوں گے اور یہاں کی جو زیارتیں ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ تمام جگہ دکھاؤں گا جو کہ اس مسجد کے اندر ہے. جو باہر والی ہے وہ پھر میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ کسی ولاگ میں دکھاؤں گا. اور آج اسپیشلی اس کے لیے میں نے احرام پہن کر آیا ہوا ہوں، کیونکہ احرام کے بغیر مطاف میں اندر نیچے جانے نہیں دیتے، تو اس لیے میں احرام پہن کر آیا ہوں. تو یہ ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ، دخول معتمرین. یہاں سے بغیر احرام کے لوگوں کا اندر داخلہ منع ہے، اس لیے میں بھی احرام پہن کر آیا ہوں. تو ابھی چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ. اس گیٹ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی آپ سامنے آتے ہیں اس گیٹ کی، تو سامنے سے ہی خلا کا دیدار آپ کو ملتا ہے. یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا تھوڑا بہت. بہت بڑا ہیوج گیٹ ہے، اور یہ بالکل خانہ کعبہ کے سامنے ہے، اور یہاں سے آپ نیچے مطاف کی طرف بھی جا سکتے ہیں. جیسے ہی اس گیٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو سامنے اوپر جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ ہے گراؤنڈ فلور. یہاں پر گراؤنڈ فلور پر لوگ طواف کرتے ہیں، اور پہلے گراؤنڈ فلور پر الاؤ ہوتا تھا کپڑوں میں، ابھی گراؤنڈ فلور پر بھی کپڑوں میں الاؤ نہیں ہے. اور یہاں سے نیچے جو ہے جو سیڑھیاں نیچے چلتی ہے تو یہ جاتی ہے مطاف کی طرف، جو خانہ کعبہ کا جو سین ہے اس کی طرف. جیسے ہی آپ نیچے اترتے ہیں تو خانہ کعبہ بالکل آپ کے سامنے ہوتا ہے. ہماری اس ویڈیو کی جو پہلی زیارت ہے، جو سب سے مقدس مقام ہے، وہ ہے خانہ کعبہ، جو آپ کو بالکل سامنے نظر آ رہا ہوگا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت منظر ہے. سارے لوگ احرام میں ہیں، اور یہ تقریباً سارے معتمرین ہیں جو ابھی طواف کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی میں انٹر ہوا ہوں میں اپنے کیمرہ سے شوٹ کر رہا تھا، اور پولیس والے نے روک کر بتایا کہ کیمرہ سے شوٹ کرنا وہ منع ہے. وہ بالکل چھوٹا والا کیمرہ تھا، DJI ایکشن 5 Pro. تو ابھی میں مائک تو ہے وہ DJI والا استعمال کروں گا، کیمرہ بیگ کے اندر ہوگا، اور فوٹیجز جو ہے وہ آئی فون کے ہوں گے. اچھا، تو ہمارا جو پہلا زیارت تھا الحمدللہ وہ ہو چکا ہے، اور وہ تھا خانہ کعبہ کا دیدار. اور دوسرا جو زیارت ہے وہ حجر اسود ہوگا. میں کوشش کرتا ہوں اندر پہنچنے کی، لیکن وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کوشش کروں گا کہ دور سے ہی آپ کو دکھا سکوں. یہ رکن یمانی ہے، اس کا بھی دیدار آپ کر لیں. میں سوچ رہا تھا کہ رش کس طرح کم ہے. یہ ہے رکن یمانی، جو کہ حجر اسود کے کونے سے پہلے ہی آتا ہے، اور یہاں پر پہنچنا نسبتاً بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. یہ میں ویڈیو بناتے بناتے پہنچ چکا ہوں.
تو یہ تھا رکن یمانی، اور اس کے بعد ہمارا اگلا زیارت جو ہوگا، اگلی جو جگہ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو وہ ہوگا حجر اسود۔ یہ خانہ کعبہ کی دیدار آپ نزدیک سے بھی کر لیں، یہ ہے غلاف کعبہ، یہ ہے حجر اسود، اور یہاں پر پہنچنا بہت زیادہ مشکل ہے، تو اس لیے دور دور سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو سارے لوگ جمع ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ابھی میرا خیال میں رش بہت کم ہے تو ابھی نسبتاً آسان ہوگا۔ یہ ہے حجر اسود، لیکن لوگ بہت زیادہ ہے اس لیے میں اس سے زیادہ نزدیک نہیں جا سکتا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہمارا اگلا زیارت ہے جو انسائیڈ حرم ہے، حرم کے اندر، تو وہ ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ تعمیر کعبہ کے وقت یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، تو یہ میں بالکل نزدیک سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ گولڈن جالی ہے، اس کے اندر ہے وہ۔ یہاں پر فیمیل ہے تو میں سائڈ پر کھڑے ہو کر آپ کو دکھاؤں گا۔ یہاں پر لوگ اس پر ہاتھ لگاتے اور چومتے ہیں، حالانکہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نشان آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ہے مقام ابراہیم۔ میں دوسری جگہ سے یہ یہاں سے میرے خیال میں صاف نظر آ رہا ہے، سوری، یہ وہ ہمارے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں اور وہ اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو جس طرح ہاتھ لگاتے ہیں اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور یہاں عربی شیخ کھڑا ہوا ہے اور وہ ساتھ ساتھ بتا بھی رہے کہ اونلی سی نو کس نو کس۔ اچھا، اس کے بعد چوتھی جو جگہ ہے وہ ہے حتیم۔ حتیم جو ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ 2 نفل پڑھنا اس طرح ہے جس طرح آپ خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھتے ہو۔ یہ بھی میں نزدیک جا کر آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جگہ حتیم جو کہ ایک دیوار کے اندر ہے، یہ دیوار کے اندر کی جو جگہ ہے یہ حتیم کہلاتی ہے، اور یہ اصل میں خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ یہاں پر نفل پڑھنا اس طرح ہے جس طرح آپ خانہ کعبہ میں نفل پڑھتے ہیں۔ حتیم کے بعد یہ جو پرنالہ آپ کا نظر آ رہا ہے خانہ کعبہ کی چھت کا، تو یہ کہلاتا ہے میزاب رحمت۔ جب بارش ہوتا ہے تو خانہ کعبہ کی چھت کا پانی جو ہے وہ اس کے ذریعے نیچے حتیم میں آتا ہے، اور یہ میزاب رحمت کہلاتا ہے۔ اس کا نام ہے میزاب رحمت۔ یہ مکمل سونے کا بنا ہوا ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ کو یہ دکھانی تھی کہ جب آپ پہنچتے ہیں باب الملک عبداللہ، کنگ عبداللہ گیٹ، یہ بورڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کے درمیان اگر آپ دیکھ لیں تو پورے حرم کی پلر جو ہے وہ ایک قسم کے ہے، ایک رنگ کی ہے، اور ایک یہ والا پلر جو ہے اس کا کلر بھی چینج ہے، اور اس کے درمیان میں ایک کڑا سا بھی پہنایا گیا ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ تو اصل میں یہ وہ جگہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے لیے جا رہے تھے، اور جو براق اترا تھا تو اس کا شب معراج کا جو سفر تھا وہ یہاں سے شروع ہوا تھا ایکچولی، تو اس لیے یہ پلر جو ہے نشاندہی کے لیے یہ پلر سب سے الگ بنایا گیا ہے۔ اچھا، اب اس طرح کرتے ہیں، یا نزدیک جو مقامات تھی وہ تو میں نے آپ کو دکھا دیے۔ ابھی صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں۔ صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد بہت زیادہ رش ہے تو اس وجہ سے نکلنے میں بھی وقت لگ رہا ہے۔ یہ ایک چیز آپ یاد رکھ لیں کہ مسجد الحرام کے اندر کیمرے سے شوٹ کرنا وہ منع ہے، تو آپ موبائل سے شوٹ کر سکتے ہیں اس طرح۔ جب آپ طواف کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد صفا مروہ کی طرف سعی کے لیے جانا ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں دا سعی ایریا الی السعی، اور یہ گرین لائٹ ہے جہاں سے طواف شروع بھی ہوتا ہے اور ختم بھی ہوتا ہے، اور یہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے۔ یہ گرین لائٹ جو ہے حجر اسود کے سامنے نشانی کے طور پر لگایا گیا ہے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں سعی ایریا کے لیے، جہاں پر میں آپ کو دکھاؤں گا صفا اور مروہ۔ تو یہ ہے وہ صفا پہاڑی، یہ نیچے بھی تھا اور اوپر تک یہاں تک آیا ہوا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو اتنی چھوٹا سا پہاڑ ہے، یہ کس طرح ہے، تو اصل میں یہ نیچے بھی ہے، ایک فلور نیچے ہے اور ایک فلور یہاں پر، اور اس کو میرے خیال میں کاٹا بھی گیا ہوگا، تو یہ دوسرے فلور کی چھت تک ہے۔ اوپر ایک خوبصورت سا گنبد بنایا ہوا ہے،
اور نیچے یہ سیکنڈ فلور ہے اور اس کے نیچے کا فلور جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا۔ ابھی صفا کے بعد ابھی ہم جاتے ہیں مروہ پہاڑی کی طرف، اور مروہ پہاڑی جو ہے وہ آج کل اس طرح پہاڑی کی صورت میں نہیں ہے، اس کے صرف نشانات باقی ہیں، تو وہاں پہنچ کر وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ صفا مروہ کی چکر ہم کیوں کاٹتے ہیں اور یہاں کا واقعہ کیا تھا تو وہ آپ کو معلوم ہوگا، اگر نہیں معلوم تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ پورا واقعہ تو شیئر نہیں کر سکتا، لیکن یہ اتنا بتاتا چلوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو اس کی والدہ نے اس کے لیے پانی کی تلاش میں یہاں پر آئی تھی۔ تو یہ ہے صفا سے مروہ کی طرف، اور لوگ یہاں پر سعی کرتے ہیں، اور درمیان میں جو گرین لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہاں پر مرد حضرات جو ہے وہ دوڑ کر جاتے ہیں۔ ان صفا مروہ کی پوری کہانی کہ ہم عمرے میں یا حج میں صفا مروہ کیوں کرتے ہیں اور اس کی کیا کہانی ہے، تو آپ یہ کسی معتبر عالم دین کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بیان سن سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں تو صحیح نہیں کر رہا اس لیے آہستہ جا رہا ہوں، لیکن جیسے ہی مرد حضرات یہ گرین لائٹ کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ اصل میں عمرے کا حصہ ہے، جب آپ عمرہ کرتے ہیں یا آج کے لیے آتے ہیں تو یہ اس کا حصہ ہے، یہاں پر آپ کو دوڑنا پڑتا ہے، اور جہاں پر یہ گرین لائٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے پھر آپ نارمل جا سکتے ہیں اس کے بعد۔ اچھا، صفا سے مروہ کی طرف جب آپ آتے ہیں تو مروہ کے نزدیک پہنچ کر پھر چڑھائی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنی بھی چڑھائی ہے تو یہ وہی پہاڑ ہے، لیکن جو اصل پہاڑی ہے وہ ابھی نہیں ہے، اس کے صرف نشانات جو ہے وہ باقی ہیں۔ تو یہ دوسرا گنبد جو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر مروہ کی پہاڑی ہے، اور یہاں پر بورڈ بھی لگا ہوا ہے المروہ۔ یہ ہے مروہ کی پہاڑی تو نہیں ہے، بس صرف نشان کے طور پر یہ جگہ باقی ہے۔ میرا خیال میں نیچے فلور میں یہ پورا ہوگا، جس طرح صفا پہلے فلور میں بھی ہے اور دوسرے میں بھی، اسی طرح یہ نیچے فلور میں پورا ہی پہاڑی ہوگی، اور دوسرے فلور میں صرف نشانی کے طور پر یہ چھوڑا گیا ہوگا۔ اور اس پر اگر آپ نزدیک سے دیکھ لیں تو یہ کیمیکل سا لگائی ہوا ہے، کیونکہ لوگ اس طرح کرتے تھے کہ یہاں سے پتھر نکالتے تھے اور اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، تو اس لیے کیمیکل سے اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ بھی یہ سارے خاص کر خواتین جو ہے یہاں پر کھڑی ہوتی ہے اور یہاں پر نماز ادا کرتی ہے۔ اچھا، یہ تو وہ مقامات تھے جو حرم کے اندر تھے، ابھی حرم کے حدود میں ہی حرم کے صحن میں جو زیارات ہیں وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سعی کی جاتی ہے، یعنی جہاں پر صفا اور مروہ ہے۔ جب آپ عمرہ کمپلیٹ کرتے ہیں مروہ پر تو یہ گیٹ ہیں، ایگزٹ گیٹ، جہاں پر سے لوگ ابھی نکل رہے ہیں، تو یہاں سے آپ نکلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو واش روم ہیں، یہ جو غسل خانے ہیں، تو یہ ہے جو مشہور ہے، لوگ دکھاتے ہیں ابو جہل کے واش روم کے نام سے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابو جہل کا گھر تھا، اور آج کل یہاں پر واش روم بنائے گئے ہیں۔ یہ سارے اتنا بڑا گھر تو اس کا نہیں تھا، لیکن یہ خاص وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابو جہل کا گھر تھا، تو اس وجہ سے آج کل یہاں پر واش روم بنے ہوئے ہیں۔ یہ واش روم کا نمبر بھی آپ دیکھ لیں، واش روم یہ نمبر 9 ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، جب آپ نکلتے ہیں صفا مروہ سے اور آپ اپنی عمرہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد النسک کی طرف سے، یعنی سعودی حکومت کی طرف سے یہاں پر بال کاٹنے کی جگہ بھی بنائی گئی ہے، اور یہ مکمل طور پر فری ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ مکمل طور پر فری ہے، یہاں پر بورڈ بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہاں پر صرف حلق نہیں کیا جاتا، قصر کیا جاتا ہے، صرف بال چوڑے کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ خدمت مفت ہے، اور یہ نشان بھی لگایا ہوا ہے کہ یہاں پر بال مشین سے یا بلیڈ سے نہیں، حلق یا بلیڈ استعمال نہیں ہوتا، یہاں پر صرف کینچی سے چھوٹے کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور جگہ آپ کو دکھانی تھی، جب آپ مروہ والی سائڈ سے نکلتے ہیں، یہ ہے مروہ والی سائڈ، جب آپ عمرہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ ابو جہل کے واش رومز ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جگہ آپ دیکھ لیں۔ باقی تمام حرم کا جتنا بھی سین ہے اس کا ٹائل جو ہے وہ اس طرح کا ہے، اور یہاں پر چھوٹی سی جگہ ہے تو اس کا ٹائل جو ہے وہ اس طرح چینج کلر کا ہے۔ تو اس کی خاصیت یہ ہے، اس ٹائل کو اس طرح اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ اس جگہ کی نشاندہی ہو سکے،
اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک تھا، اور یہ وہی گھر تھا جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ تو اس جگہ کو اسی طرح ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، باقی کا ٹائل دیکھ لیں، پورے حرم کا وہ اس طرح کا ہے، اور جو اس جگہ کا تقریباً 5-6 مرلے کی یا 3-4 مرلے کی جتنا گھر ہے، تو یہ اس کا ٹائل جو ہے وہ چینج اس طرح لگایا گیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو پہچان سکیں، کیونکہ ابھی اس جگہ پر گھر بنانا اور پچھلے والے گھر کو قائم رکھنا وہ تو ممکن نہ تھا، کیونکہ یہ بالکل حرم کا سین ہے اور یہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ابھی صرف لوگوں کی آسانی کے لیے اس ٹائل کو اس طرح الٹا لگایا گیا ہے، یا تو الٹا لگایا گیا ہے یا اس طرح چینج کلر کا چینج ڈیزائن کا لگایا گیا ہے، اور اس جگہ کو اس طرح محفوظ بھی کیا گیا ہے۔ اگر آپ آتے ہیں تو باقی جتنے بھی جگہ ہے وہاں پر آپ اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو وہاں پر بھی جائے نماز اور قالین وغیرہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے واسطے اس جگہ کو بند کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی زیارت کر سکیں۔ اچھا، یہی صفا اور مروہ کے ساتھ یہ ایک بلڈنگ ہے۔ اگر آپ صفا کی رخ کر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کی بائیں جانب ایک بلڈنگ ہوگا، اور اس میں یہ 2 کھڑکیاں نظر آئے گی آپ کو۔ تو یہ جو ایک مشہور واقعہ ہے جو ہم نے اسکول کے نصاب میں بھی پڑھا تھا، آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے گزرتے تھے تو وہ اوپر سے گند گراتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نعوذ باللہ۔ وہ واقعہ جو ہے وہ کنفرم بھی نہیں ہے، لیکن یہ جگہ، یہ کھڑکی اس سے منسوب ہے، اور اکثر ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو میں نے بھی سوچا کہ آپ کو دکھا دوں، لیکن وہ واقعہ جو ہے وہ بالکل ضعیف روایت ہے۔ آج کل کے علماء کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یعنی یہ ضعیف روایت ہے۔ میں نے صرف یہ جگہ آپ کو دکھانی تھی کہ یہ جب آپ صفا مروہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بالکل بائیں جانب یہ کھڑکی ہے، اور یہ پورا بلڈنگ جو ہے وہ ٹائل لگا ہوا ہے، اور صرف یہ 2 کھڑکیاں جو ہے وہ نشانی کے طور پر یہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، صفا مروہ کے بعد ابھی میں نے یہ دروازہ آپ کو دکھانا تھا، اور یہ ہے باب النبی کے نام سے، یہ سامنے لکھا بھی ہوا ہے النبی گیٹ، اور یہ ہے گیٹ نمبر 14۔ تو آپ یہ کسی سے بھی پوچھ کر آ سکتے ہیں۔ اور اوپر اگر آپ یہ دیکھ لیں تو یہ اجیاد پل ہے۔ اگر آپ اجیاد گیٹ سے نکلتے ہیں تو آپ اوپر آتے ہیں، جیسے ہی اوپر اجیاد پل کی چڑھائی ختم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی نیچے یہ راستہ آتا ہے، اور یہ آتا ہے النبی گیٹ، باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم گیٹ کی طرف، اور اس کا نمبر ہے 14۔ یہ گیٹ میں آپ کو کیوں دکھانا چاہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف آتے تھے تو وہ یہ والا راستہ استعمال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کدھر تھا اور وہ آج کس طرح دکھتا ہے، اور تو وہ بھی میں آپ کو اس کے بعد دکھانے والا ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو یہ راستہ دکھانا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتا تھا گھر سے خانہ کعبہ کی طرف آنے کے لیے۔ اچھا، آخر میں جو جگہ میں آپ کو دکھانے والا تھا وہ یہ سامنے مکتبہ ہے، مکتبہ مکۃ المکرمہ، اور یہ بالکل سیم وہی جگہ ہے جس جگہ پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ یہاں پر ان کا قبیلہ آباد تھا اور یہیں پر ان کا گھر تھا۔ یہ بالکل جو لوکیشن ہے سیم وہی ہے، لیکن یہ جو گھر اس مکتبے کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، لیکن اس جگہ پر ان کا گھر تھا، وہ اس سے بڑا تھا چھوٹا تھا وہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن خاص یہ وہ جگہ تھی۔ اور اس کی لوکیشن بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ بالکل جو ابو جہل کے واش روم ہے اس کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے جو النسک جو بال کاٹنے کی جگہ ہے وہ جگہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی صفا مروہ ہے۔ تو جیسے ہی آپ مروہ کی سائڈ سے نکلتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے ابو جہل کے واش روم ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ پہلے یہاں پر اندر جانے دیتے تھے، یہاں پر مکتبہ تھا، لیکن پھر بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے آج کل اس جگہ کو بند کیا گیا ہے۔ اور سامنے پولیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں پر ڈیوٹی پر مامور ہے اور لوگوں کو اندر جانے نہیں دیتے، بلکہ یہ جگہ مکمل طور پر بند کی گئی ہے۔ یہ آپ دیوار دیکھ سکتے ہیں، یہ مکمل طور پر آج کل بند ہے۔ اچھا، ابھی اس طرح کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ زیادہ معلومات تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی، لیکن جو جگہ تھی وہ تمام کی تمام میں نے آپ کو دکھا دیے، اور ویڈیو کوالٹی اگر خراب ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ اندر کیمرہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ ساری ویڈیو جو ہے میں نے موبائل سے شوٹ کی ہے۔
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیوز پسند ہی ہوگی، اور ہمارا سیریز جو ہے یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے 13 14 15 ویڈیوز ہوں گی، اور اس میں سارے جو زیارات وغیرہ ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، غار حرا، غار ثور، یہ ساری جگہ، اور اس کے علاوہ مسجد نبوی اور مدینہ میں جو زیارات ہے وہ سارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی سیریز میں۔ تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ سب کو بار بار یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔